اور عشق علی کا اظہار کرنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، اور آج کے حالات دیکھ کر مزید یقین ہو جاتا ہے ان باتوں پر۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے مومنین کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار سے کہ آج کے دن کا صدقہ تمام مومنین کی دلی حاجات، جائز حاجات پروردگار پوری فرمائے، الہی آمین۔ موضوع آج کی ویڈیو کا وہی ہے جو اس وقت ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے، عالمی حالات ہیں، حق اور باطل کا ایک مارکا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاری ہے۔ ایران اور اسرائیل کا جو مارکا چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا اس کا ایران نے بھی بھرپور جواب دیا۔ اور جب بھی کوئی مارکا ہوتا ہے تو اس میں شہادتیں ہوتی ہیں، شہادتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور جو محبان اہل بیت ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اہل بیت کی خوشی کے ساتھ خوشی اور ان کے غم کے ساتھ غم، عملی نمونہ دکھایا ہے مومنین نے، حسینیوں نے، محبان اہل بیت نے، کہ ایران جو کہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، جہاں پر بم دھماکے کیے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں صہیونیوں کی جانب سے، مومنین کی شہادتیں ہوئیں، مگر یہ عشق علی کا جذبہ ہے، یہ جذبہ عشق علی میں سرشار حسینی ہے کہ جنہوں نے تہران میں انتہائی کشیدہ حالات میں، جنگی صورتحال میں بھی عید غدیر پر ایک ریکارڈ بنایا اور 14 کلومیٹر طویل غدیر واک کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں لاکھوں مومنین نے، افراد نے شرکت کی۔ علی علی کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی، خیبر خیبر یا صہیون کے نعرے لگائے گئے، اور ساری دنیا کو یہ بات حسینیوں نے بتا دی کہ ہم میں یہ جو جذبہ ہے یہ علی کے نام کی وجہ سے، یہ نام علی کی وجہ سے ہے۔ طاغوت کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ذکر علی کرنا ہوگا، ولایت علی پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر دنیا ولایت علی پر یکجا ہو جاتی تو باطل کے سامنے جھکنے کی دوسرے ممالک کو ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور یہ جو خیبر خیبر یا صہیون کے نعرے بھی لگائے گئے، یہ بھی اس لیے وہاں پر لگائے گئے کہ ان کو بتایا جا سکے کہ آج کا دن اسی علی سے منسوب ہے کہ جو فاتح خیبر ہیں، اور آج اسی علی کے ماننے والے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے کہا کہ یہ جذبہ عشق علی ہے، یہ کیسا جذبہ ہے کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو مملکتوں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں جی گھروں میں رہیں، اپنی جان کا تحفظ کریں، مگر حسینیوں نے عید غدیر کے موقع پر عشق علی کا کمال مظاہرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ سے کم نہیں ہے۔ یہ جو غدیر واک کی جاتی ہے طویل ترین، یہ تو ایک ورلڈ ریکارڈ اپنے آپ میں ہے، مگر ایسے حالات میں ولایت علی کا برملا اظہار کرنا اور عشق علی کا اظہار کرنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور دوسری طرف بھی ایک منظر دیکھنے کو ملا، صہیونی ریاست میں وہاں کے لوگ ملک چھوڑ کر ایئرپورٹس پر رش لگے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے وطن چھوڑ کر ہم نکل جائیں۔ دوسری طرف حسینیوں میں کس قدر اطمینان ہے سب نے دیکھ لیا، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ حسینی کبھی، مومن کبھی مرنے سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں گھبراتا، اور قرآن کریم جو کہ لاریب ہے، برحق ہے، اور آج کے حالات دیکھ کر مزید یقین ہو جاتا ہے ان باتوں پر کہ جو پروردگار نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ یَا أَیُّہَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، کہ اے تم اپنے آپ کو اللہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو باقی تمام انسانوں سے، تو پھر مرنے کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ یعنی اللہ کو پتا تھا یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کریں گے، یہ مرنے سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ کبھی مرنے سے نہیں گھبراتا۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی، اور وہ ویڈیو فوٹیج بھی سب نے دیکھ لی کہ جس میں ان کا ایک فوجی بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ یعنی یہ جو شہادت کا جذبہ ہے یہ حسینیوں کے علاوہ اور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف اتنا خوف ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو حسینی ہیں وہ تیار ہیں شہادت کے لیے، کیونکہ شہادت حسینیوں کی میراث ہے۔ اور حسینیوں نے آج کے دن جشن غدیر ان حالات میں وہاں پر ایران میں منا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ بات بالکل سچ ہے کہ حسینی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اہل بیت کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غم کے ساتھ غم منائے۔ اور ان کشیدہ حالات میں بھی اس غدیر واک کا انعقاد کر کے یہ پیغام ساری دنیا کو دیا ہے محبان اہل بیت نے کہ اگر بہادری چاہیے، اگر باطل سے لڑنے کا جذبہ چاہیے تو در علی پر آ جاؤ۔ آخر میں ہم ایک بار پھر تمام حسینیوں کے لیے دعا گو ہیں، تمام
شہدائے ملت جعفریہ کے لیے دعا گو ہیں پروردگار، حسینیوں کے لیے آسانی فرمائے اور جتنے شہداء ہیں سب کے درجات بلند فرمائے، الہی آمین۔ مومنین اکرام، آپ کی فال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔